حدیث میں آتا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ جب بچے 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو مارو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ نماز کے معاملے میں بچے پہ کیا کرنی ہے؟ سختی کرنی ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں بچے پہ سختی اس لیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب دنیا کے معاملے میں کبھی حضور نے حضرت انس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور نماز کے معاملے میں حکم ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو نماز نہ پڑھے اس کو تھپڑ ماریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم نے الٹا کیا نہیں کیا؟ ہم نے کیا کر دیا کہ نماز کے معاملے میں کوئی سختی، قرآن پڑھنے جا رہا ہے، قاعدہ پڑھنے جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں کرنی۔ دنیا کا جو معاملہ ہے، بزنس کر رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، اسکول میں فیل ہو رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، اس پہ سختی کرنی۔ یہ ایک مثال ہوئی اس چیز کی کہ ہم نے معیارات کیا کیے ہوئے؟ تبدیل کیے ہوئے۔ اسی طرح کسی کو کوئی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا یا گناہوں کی زندگی میں ہے، تو آپ اگر اس کو کوئی نصیحت کریں کہ بھائی نماز پڑھا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، بھائی یہ کرپشن نہ کریں، رشوت نہ لیں۔ ہمارے لوگ ایک کامن جملہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اصل میں جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے اس گناہ کے لیے کہ میں جو رشوت لے رہا ہوں یہ جسٹیفائڈ ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر صبح جاب کے لیے جاتا ہے، کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہ ملازمت، نہ بزنس، نہ کار، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آپ اس کو کہیں بھائی آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کاج نہیں کرتے، جاتے کیوں نہیں کوئی کام کاج کرنے کے لیے؟ وہ آگے سے جواب میں کہے اللہ رزاق ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے جواب میں؟ آپ کہیں گے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے لیکن بندہ خود بھی ہاتھ پیر مارتا ہے، یہی کہیں گے نا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے لیکن بندہ خود بھی ہاتھ پیر مارتا ہے۔ تو مغفرت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے لیکن بندہ کوئی ہاتھ پیر مارتا ہے۔ تو یہ معیار ہمیں دنیا کے معاملے میں سمجھ میں آتا ہے، دین کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں الٹی کی ہوئی ہیں، حالانکہ دین کے لیے اور آخرت کے لیے ہمیں محنت کا حکم زیادہ ہے بنسبت دنیا کے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میری زندگی کا مقصد نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، میرے علم کا منتہا مقصد اور ہدف دنیا کو مت بنا۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ آخرت کے لیے زیادہ محنت کریں بنسبت دنیا کے، اس لیے کہ اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، کہ ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر، جن کو جنت کی بشارت حضور نے اپنی زبان سے دی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو جب آپ بیوی کو اس طریقے سے رکھیں گے کہ آپ اس کو ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، تو آپ سے محبت کرے گی۔ جب آپ سے محبت کرے گی تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ جب جنت بنے گا اس کا مطلب اسلام پر عمل کرنے کے فوائد آپ کو دنیا میں حاصل ہو جائیں گے۔
حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. حضرت معاویہ ایک تو مشہور صحابی ہیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی نہیں، دوسرے صحابی ہیں حضرت معاویہ ابن حکم. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس وقت ملے تھے جب نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، گفتگو کرنے کی، چلنے پھرنے کی اجازت تھی نماز میں. بعد میں اسلام نے منع کر دیا کہ قوموا للہ قانتین، کہ نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ حکم سنا تھا اور چلے گئے تھے. بڑے عرصے بعد دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے. جماعت کھڑی ہے، نماز میں کسی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ. اب نماز میں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر آپ نماز میں کہیں گے یرحمک اللہ کسی کو. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یرحمک اللہ کہا تو صحابہ نے نماز میں گھور گھور کے نا مجھے ایسے دیکھنا شروع کیا، گھور ایسے آنکھیں ایسے ایسے کر کے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو نماز میں. تو یہ کہہ رہے مجھے غصہ آیا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کا کہا. ان کو تو نہیں پتا کہ حکم تبدیل ہو گیا، یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جائز ہے نماز میں گفتگو کرنا. یہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آیا کہ بھائی کیوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں سارے. تو میں نے بھی ان کو کہا کہ بھائی کیوں مجھے، یعنی اشاروں میں. تو صحابہ اکرام اپنی رانوں پہ زور زور سے ہاتھ مارنے لگے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ. تو صحابہ اس طرح رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے. مقصد یہ تھا کہ چپ ہو جاؤ، نماز میں اجازت نہیں ہے باتیں کرنے کی. یہ کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکننی سکت، لیکن میں چپ ہو گیا. میں نے کہا چھوڑو کیا لڑیں گے اس سے، نماز. چپ ہو گیا. یہ نماز میں چل رہا ہے صاحب. اب نماز ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی یہ کون شخص تھا نماز میں، کس نے یہ یرحمک اللہ کہا تھا. تو یہ کہتا ہے میں بہت ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو کہا میں چلا گیا. میں نے کہا میں نے کہا ہے. تو حضرت معاویہ ابن حکم فرماتے ہیں واللہ ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ لا قبلہ ولا بعدہ. اللہ کی قسم میں نے ان سے بہترین معلم دنیا میں نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا. بس اتنا کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ بھائی نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. انما هي التسبیح والتکبیر والتحلیل، نماز میں تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. اب اسی چیز کو آپ لے آئیں اپنے معاشرے میں، اپنے معاشرے میں لے آئیں. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں پھر اپنے معاشرے پہ لے کے آتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں بیٹھے، آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں پیشاب کرنا پھر مسجد نبوی میں پیشاب کرنا. تو صحابہ ایک دم غصے سے اٹھے، لپکے کہ اس کو پکڑیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ. تو حضور نے ان کو فرمایا کہ لا تزرموا، بھائی اس کا پیشاب مت رکوانا، بیٹھ جاؤ، پیشاب اس کو فارغ ہونے دو پیشاب. وہ بالکل تسلی سے انہوں نے پیشاب کیا. وہ جو دیہاتی شخص تھے، آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ اب اس کو نہ چھیڑیں، بس پیشاب کر رہا ہے تو کرنے دیں، اس کو فارغ ہونے دیں. جب وہ فارغ ہو گیا تسلی سے تو حضور نے صحابہ کو کہ بھائی تم جاؤ پانی بھر کے لاؤ، اس پہ بہاؤ تاکہ مسجد پاک ہو جائے. اور ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھائی مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، مسجد میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. بس یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کسی کا موبائل غلطی سے بچ جائے مسجد میں تو مسجد کے جو پرانے نمازی ہوتے ہیں وہ اس بندے کا کیا حشر کرتے ہیں. اتنا گناہگار کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے مسجد میں گانے لگائے گا. اتنا الحمدللہ ہم نہیں گرے ابھی کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے مسجد میں میوزک چلائے یا گانا چلائے، اتنے ہم نہیں گرے ابھی. اس کا یہ مطلب نہیں، کوئی مسجد میں احتیاط کرنی چاہیے، بندے کو موبائل سائلنٹ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا موبائل بچ گیا تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ بندہ کوئی پہلی دفعہ مسجد میں آیا یا دوسری دفعہ آیا یا کوئی اس کو لے آیا کہ بھائی کوئی تبلیغی ساتھی کہ بھائی آ جاؤ، اور آپ نے وہاں
اس طرح کی کا ادھم مچا دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، مسجد میں میوزک چلاتے ہو، یہ موبائل سائلنٹ کیوں نہیں کرتے، بند کیوں نہیں کرتے. تو اگر وہ اس وجہ سے مسجد آنا چھوڑ دیں تو قیامت کے دن آپ اللہ کو جواب دیں گے؟